السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کا ٹائم ہے اور میڈ آ چکی ہے کام کرنے کے لیے اور وہ کام کر رہی ہے۔ اور اب جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، تھوڑی سی ٹھنڈ ہو رہی ہے، صبح بھی کافی ٹھنڈ ہوتی ہے اور رات کے وقت بھی۔ تو بس میں جو ہوں وہ کچن میں بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ میں نے ناشتہ بنانا تھا، دودھ گرم کرنا تھا اور بھی کافی کام تھے جو میں ساتھ ساتھ کر رہی تھی ساتھ ساتھ۔ تو میں کر رہی تھی ایگ فرائی۔ اب میرے اور جو دانش ہیں یعنی فاطمہ کے بابا، ان کے ویسے تو میں توے پہ انڈا فرائی کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس پین بھی تھا لیکن میں نے اس کو جو ہے وہ نہیں اس میں نہیں فرائی کیا۔ میں نے کہا آج توے پہ ہی کر دیتی ہوں۔ تو دودھ میں نے، یہ گائے کا دودھ تھا، یہ میں نے گرم کر لیا تھا کیونکہ میں فاطمہ کو گائے کا دودھ دیتی ہوں۔ اور ساتھ جو ہے وہ میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اور کیا کہتے ہیں، ہاں میں انڈے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہم لوگ نارملی جو ناشتہ ہے وہ سلائس اور ایگ ہی کرتے ہیں۔ ویکینڈ میں پراٹھے بناتی ہوں، کبھی بیچ میں بنا لیتی ہوں، لیکن جو زیادہ ہے وہ میں ویکینڈ میں بناتی ہوں۔ تو دانش کا انڈا جو ہے میں نے فرائی کر لیا تھا کیونکہ وہ تھوڑا جو اس کی یوک ہے نا وہ اس کو تھوڑا کچا کھاتے ہیں، لیکن میں پورا پکا کے کھاتی ہوں۔ میں بالکل بھی کچی زردی جو ہوتی ہے نا، یوک ہوتی ہے، اس کو نہیں کھا سکتی، میرا دل بہت خراب ہوتا ہے۔ تو میں پوری طرح انڈے کو پکا کر جو ہے، آپ یقین نہیں کرو گے، میں اس طرح کھاتی ہوں، پورا پکا ہوا اچھی طرح جو ہے نا وہ پکا ہوا انڈا کھاتی ہوں، ورنہ اس طرح مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ تو دانش کا جو انڈا ہے وہ فرائی ہو گیا تھا، اپنا میں کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے کرنے تھے سلائس گرم، اور یہ سب میں نے توے پہ ہی کیا، میں نے الگ پین اور وہ لے کے نہیں کیا، اور میں نے ان پہ لگایا تھا ہلکا ہلکا گھی۔ تو بس میرے سلائس بھی جو ہیں وہ ہو گئے تھے۔ کام والی کام کر رہی تھی، کام والی نے 2 دن چھٹی کی، سیٹرڈے کو بھی سنڈے کو بھی، اور جسٹ یہ صفائیاں ہی کرتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے صفائی مین چیز ہوتی ہے، اسپیشلی جو گھر آپ کا روڈ پہ ہونا تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، صفائی کو مینٹین رکھنا بار بار کرنی پڑتی ہے، ڈسٹنگ ایوری ڈے کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ تو اس طرح میرا بھی ناشتہ تیار تھا اور دانش کا بھی ناشتہ تیار تھا۔ تو بس میں اس پہ ڈال رہی تھی سالٹ، دونوں پہ تھوڑا تھوڑا سا، اور ساتھ میں ڈالوں گی بلیک پیپر، اور پھر ہم لوگ بس ناشتہ کریں گے۔ تو کیا کہتے ہیں، بس ہمارا اس کے ساتھ چائے ہوگی اور فاطمہ کو میں دودھ دوں گی، اور پھر جو ہے وہ ہم واپس اپنے کاموں میں لگیں گے ناشتے کے بعد۔ تو بس میں نے ناشتہ کر لیا تھا اور میں اوپر آ گئی تھی، اور میں نے ناشتہ کر نہیں لیا تھا بلکہ میں اوپر ہی ناشتہ کر رہی تھی، کیونکہ جب تک میں نے ناشتہ بنایا تو جو میڈ تھی اس نے کر لیا تھا نیچے کا کام، تو اس نے کہا باجی تسی اتے چلو میرے نال نا۔ تو ناشتہ میں نے کہا چلو ساتھ ہی لے لیتی ہوں، تو میں نے ناشتہ اوپر ہی بیٹھ کے کیا۔ بس میرا ناشتہ تو بھاگ دوڑ میں ہی ہوتا ہے صبح کے کاموں کے، کام والی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور بھی باقی کام، فاطمہ کو یہ وہ، تو بس میرا بھاگ دوڑ میں ہی ناشتہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنا روم نیٹ کروا رہی تھی، ابھی وہ جھاڑو پوچھا کر رہی تھی، تو بیڈ شیٹ میں نے کرنی تھی اس کی چینج۔ تو مجھے ایکچولی میں اس سے پہلے میرے پاس ایک کام والی کام کرتی تھی، تو میں اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی وہ لیکن کیسی ظاہرہ ہے کیا نا، کہتے ہیں، اس کے مجھے شوہر تو کے سمجھ ساتھ نہیں آتی بہت ہے، زیادہ، استغفر اللہ، اسپیشلی یعنی اس کی یہ ماں لوگ ہیں نا، آلریڈی ان جو میں میں ہے نے وہ اس دیکھا کی ہے وہ کہ ان ہے۔ کے شوہروں کے ساتھ نا اتنی نہیں بنتی۔ ان کے شوہر شاید پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے اویئرنیس نہیں ہے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا اور یہ سب۔ تو ایک ایسی بات اس نے مجھے بتائی، میں حیران ہوں گی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ارم ہے نا اس کا نام، تو میں نے کہا ارم واپس آ گئی؟ کہتی نہیں باجی۔ تو میں نے کہا اس کا شوہر؟ کہتی میرا شوہر یہ اور وہ دونوں کرایہ دار ہی ہیں نا، تو دونوں مطلب جو اس سے پہلی کام والی تھی وہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی، یعنی اس کی نیبر تھی نا، تو وہ جب گئی تو وہ اس کو لگا گئی نا۔ تو میں نے کہا ابھی تک وہ واپس نہیں آئی؟ کہتی نہیں باجی واپس نہیں آئی نا۔ تو بعد میں اس نے مجھے پوری سٹوری سنائی، کہتی اس نے جس سے شادی کی تھی وہ اسی کے ماں کا جو ہے وہ دوسرا شوہر تھا، جس میں سے اس کی ماں کو بیٹا بھی تھا۔ اور جب یہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس نے اپنے اسٹیپ فادر سے، یعنی اپنے سوتیلے باپ سے جو ہے، دونوں کو کہیں پیار ہو گیا، کیا تھا مسئلہ، دونوں کی شادی ہو گئی، اور اب جو ہے وہ دونوں کی بن نہیں رہی ہے، وہ اس سے علیحدگی چاہتی ہے، اور جس مالک مکان کے گھر وہ کرائے پہ ہے اسی کے بیٹے کو جو ہے وہ پسند کرنے لگ گئی ہے، اور اب چاہتی ہے کہ وہ اس سے جو ڈائیورس لے کر جو ہے وہ اس سے مالک مکان کے بیٹے سے شادی کر لے۔
تو استغفراللہ، میں نے کہا کہ اپنے ہی سوتیلے باپ سے شادی کرنا اور پھر جو ہے دوبارہ معلم خان کے بیٹے کے ساتھ، تو میں نے کہا ان کو بالکل جو ہے نا وہ بندہ کیا بولے. تو بس یہی مجھے صفائی کرتے کرتے بتا رہی تھی، اور ساتھ فاطمہ جو ہیں، فاطمہ صاحبہ جو ہیں، وہ بس ڈور کھول لیتی ہیں اور جو چیز ملتی ہے، یہ دانش کے رومال ہے جس کے جو پورا جو اس کا گتا ہے نا، وہ فاطمہ نے نا آلموسٹ کھا لیا. تو میں نے اس سے لے لیا تھا، رو رہی تھی، تو پھر میں نے اس پہ واچ دی. میں نے کہا تم یہ لو. اس کو نا فاطمہ کو اگر کسی چیز کی ضد ہو جائے نا اور ضد کو ختم کرنا ہو تو فاطمہ کو کوئی یونیک چیز دینی پڑتی ہے جو فاطمہ کو اٹریکٹ کرے. تو بس اس طرح ہی جو ہے کام والی کام کر کے چلی گئی تھی، اور میں نے کھانا نہیں بنایا تھا، صفائیاں وغیرہ ساری ہو گئی تھی. تو میں نے کہا پہلے میں جاتی ہوں ٹیلر کے پاس، میں نے اپنے کپڑے دینے تھے اسٹچنگ کے لیے. جیسے میں نے لاسٹ ولاگ میں آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے جو ہے وہ لیس لائی ہوں، دوسری چیزیں لائی ہوں اپنے جو ونٹر کے سوٹ ہیں، لیلن کے سوٹ ہیں، ان کو سلوانے کے لیے. تو بس فاطمہ جو ہے وہ کھیل رہی تھی اور میں ویٹ کر رہی تھی فاطمہ کے بابا کا کہ وہ آئیں اور پھر جو ہے وہ ہم لوگ جائیں. تو فاطمہ کو بھی لے جانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں ہوتا گھر میں جس کے پاس جو ہے وہ میں، دانش اور فاطمہ ہی ہوتے ہیں. اور فاطمہ کی چاچی اور چاچو بھی جو ہے وہ ساتھ والے ہی گھر میں رہتے ہیں، بٹ فاطمہ کی چاچی گئی ہوئی تھی تو اس لیے جو ہے وہ اپنے گھر گئی ہوئی اپنی امی کے، اس لیے فاطمہ کو ساتھ ساتھ لے کے پھرنا پڑتا ہے. تو بس میں نے جو ہے وہ پیک کر لیا تھا جو مجھے اپنے ٹیلر کو دینے تھے کپڑے سینے کے لیے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ دانش کو چھوٹا سا کام تھا ہاسپٹل میں. جس ایریے میں رہتے ہیں ادھر ایک چھوٹا سا ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، وہاں ہم آئے ہوئے تھے. ایک چھوٹا سا کام تھا، تو جو دانش ہیں وہ ہم ویٹنگ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو کام تھا اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا تھا، اور فاطمہ بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی. اور میں فاطمہ کو کہہ رہی تھی کہ اگر تمہاری دادی ہوتی، فاطمہ کی ماشاءاللہ دادی بھی ہیں دادا بھی ہیں، لیکن دادی جو ہیں وہ آج کل باہر گئی ہوئی ہیں اپنی بیٹی کے پاس. جو میری نند ہیں وہ US سے ہوتی ہیں، تو وہاں گئی ہوئی ہیں. اور فاطمہ کے دادا بھی گئے ہوئے تھے، گھر پہ نہیں تھے کام سے، تو اس لیے فاطمہ کو لانا ہی لانا تھا. تو بس دانش چلے گئے تھے اندر جو کام تھا ان کو. میں اور فاطمہ جو ہیں وہ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کب فاطمہ کے بابا آئیں. تو فاطمہ کے بابا آ گئے تھے اور ہم لوگ واپس جا رہے تھے. تو بس میں نے دانش کو کہا آٹا ختم ہے، تو ہم نے پھر چکی پہ گئے اور ہم نے چکی سے آٹا لیا. اور فاطمہ دیکھیں کس طرح جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے. ویسے ہم پنجاب آٹا اور اس طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن کافی عرصے کے بعد، سال 2 سال کے بعد ہم چکی کا آٹا لے رہے ہیں. وہ بھی ہمیں کسی نے جو ہے نا وہ کہا کہ آپ نا چکی کا آٹا لینا. تو میں نے کہا چلیں اس بار ہم چکی کا آٹا ٹرائی کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کسی نے کہا ہے تو کر لینا چاہیے. تو میں جب گھر آئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کھانا نہیں بنا کے گئی تھی، تو پھر میں آتے ہی جو ہے وہ کاموں پہ لگ گئی اور میں نے کھانا بنانے کی تیاری کی. اور میں بنا رہی تھی آلو بینگن. آلو بینگن میری فیوریٹ ڈش ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے آلو بینگن. تو بس میں نے سبزی وغیرہ ساری کاٹ لی تھی، بینگن بھی کاٹ لیے تھے لمبے لمبے. میں نے بینگن کاٹے، آلو کاٹے، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ اور یہ سب کاٹ کے میں ہمیشہ پہلے سبزی ساری کاٹتی ہوں. اور ساتھ میں نے چاول بھی بوائل کرنے تھے، تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے چھوٹی والی پتیلی نکالی تھی کہ میں اس میں چاول بناؤں گی، اور جو بڑی والی ہے اس میں سالن بناؤں گی. تو بس اب تو کھانا بنا کے میری شادی کو آلموسٹ 3 سال ہو گئے ہیں، اور جب میری شادی ہوئی تھی تو آلموسٹ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. یہ جو ہم چکی سے آٹا لائے تھے وہ میں نے ڈالا تھا بالٹی میں، کیونکہ مجھے آٹا بھی گوندنا تھا، آٹا نہیں گوندا ہوا تھا، آٹا پرسوں سے ہی ختم تھا. تو میں ساتھ ساتھ بس جو ایک ہاؤس وائف ہوتی ہے، ایسے میں نے ماسٹرس بھی کیا ہوا ہے میس کمیونیکیشن میں. اور لیکن ابھی فاطمہ چھوٹی ہے اور ابھی کوئی ہے نہیں ایسا نا مطلب جو فاطمہ کو پراپرلی دیکھ سکے. تو ابھی 3-4 سال تو میں سوچ نہیں سکتی، بٹ انشاءاللہ ان دا فیوچر میری ہے کہ میں جاب کروں اور کچھ اپنا جو پڑھا ہے اس کو تھوڑا کام میں لانا چاہیے نا. آپ اتنا پڑھتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، تو اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے نا. تو ابھی فی الحال آئی ایم ہاؤس وائف اینڈ بہت بزی لائف ہوتی ہے، اسپیشلی بچے کے ساتھ لائف بہت زیادہ بزی ہو جاتی ہے. اور بچہ اسپیشلی جب بہت چھوٹا ہوتا ہے، ابھی جیسے فاطمہ جسٹ 1.5 سال کی ہے، تو فاطمہ کی چھوٹی چھوٹی حرکت پر، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی پہ جو ہے وہ نظر رکھنی پڑتی ہے. تو بس اس طرح میرا کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا، اور آٹا بھی میں نے گوندھ لیا تھا، فریج میں رکھ دیا تھا.
تو بس یہی تھا میرا व्लॉग، اور میرا व्लॉग پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔